السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. آج کے تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. آج ہم بات کریں گے تازہ ترین جو فگرز آئے ہیں قرضے کے. پاکستان حکومت نے گزشتہ 2 سال کے دوران 1,200 ارب روپیہ 10,200 ارب روپے کے تازہ لون لیے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں 10,200 ارب روپے کے تازہ لون لیے ہیں. پاکستانی روپی کی ٹرم میں بات ہو رہی ہے. جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت تک حکومتی قرضے جو تھے وہ 23,000 ارب روپے کے لگ بھگ تھے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو فگر چھوٹا ہے, تو پھر انہوں نے نجی شعبے کے قرضے بھی اس میں شامل کیے تو فگر ہو گیا 30,000 ارب. 23 سے 30 پہ چلا گیا. اب اگر 30 والا فگر ہم بھی بیس مان لیں اور پاکستان کے نجی شعبے کے قرضے بھی شامل کر لیں تو اس وقت حکومت پاکستان نے گزشتہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہوا ہے اب تب تک 42,000 ارب روپے سے زیادہ کے قرض ہو گئے ہیں. ٹھیک, اب اگر اس کو ہم 30 سے 42 ہو گئے, اگر آپ سارے قرضے ملا لیں حکومت کے بھی اور نجی شعبے کے بھی, اور اگر صرف حکومت کے لیں تو پھر وہ 23 سے 34 پہ چلے گئے. یہ ایک کمپیریزن ہے جو ہم نے کہا آج اس کو پیش کریں. اب حکومت کہتی ہے کہ 2 سال کے اندر اس نے 5,000 ارب روپے کا لون واپس کیا ہے, مان لیا, تو باقی جو 5,200 ارب روپیہ ہے وہ کہاں گیا؟ بجٹ ڈیفیسٹ فنانسنگ کے لیے. تو اگر وہ بجٹ ڈیفیسٹ فنانسنگ کے لیے آپ نے خرچ کیا ہے تو پھر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے کی تمالیں کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر چونکہ آج شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور شاہ صاحب سے بڑا اکانومی کون سمجھ سکتا ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے اس حوالے سے رہنمائی لی جائے. دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ جی چاہ بہار کا ہے. ایران کو چائنا نے کہا ہے کہ بھائی جان انڈیا نے آپ کی چاہ بہار پہ کتنے پیسے لگائے تھے؟ انہوں نے کہا جی ایکس اماؤنٹ لگائی تھی. انہوں نے کہا ایلو پھڑو ایکس اماؤنٹ, تو انڈیا کی تو یہاں سے کروائے نا چھٹی. اب ڈیفنس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ چاہ بہار سے انڈیا کی چھٹی ہو رہی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے, لیکن اسٹریٹجیکلی اور اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ کیا گوادر کے خطے, گوادر کی موجودگی میں کیا خطے کے اندر چائنا کو گوادر کا ریپلیسمنٹ مل گیا, الٹرنیٹو مل گیا, متبادل مل گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ایز اے پاکستانی ہمیں خود سے بھی پوچھنا ہے اور اس پہ اوپر بحث بھی کرنی ہے, ڈائیلاگ بھی کرنا. اور ہم نے چونکہ گزشتہ 3 سال سے سی پیک بند کیا ہوا ہے اور مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ہم جھوٹ بک رہے ہیں کہ ہم اس کو چلائے ہوئے, ہم نے نہیں چلایا ہوا, تو کیا ہمارے اس رویے سے چائنا نے ایران کا منہ تو نہیں کر لیا؟ کیونکہ گزشتہ 1-2 دن کے اندر جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایران نے چائنا کے ساتھ جو کرنے کے لیے ایگریمنٹس فائنلائز کیے ہیں ان کی مالیت 400 ارب روپیہ ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ جو قرضے ایگریمنٹ کیے تھے ان کو تو چھوڑیں کیونکہ وہ خرچ ہی نہیں ہوئے, لیکن جو خرچ ہوئے تقریباً 19 ارب ڈالر جو تھے وہ پاور سیکٹر کے اوپر تھے, اور باقی کوئی آپ لگا لیں کوئی 4-5 ارب ڈالر جو تھے وہ سڑکوں وڑکوں پہ تھے. تو ہم سے یہ نہیں رقم سنبھالی گئی اور ہم آپس میں لڑ پڑے اور ہم نے جو تھا وہ آگے وہ معاہدہ سٹاپ کر دیا, اور جس کے نتیجے کے اندر کیا چائنیز جو ہیں وہ ایران کا رخ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ابینڈن کر چکے ہوئے ہیں. یہ آج کا دوسرا موضوع ہوگا. تیسرا موضوع جی کرونا. حکومت نے پھر کہا ہے کہ ساڑھتے نہ رہنا, جاگتے رہنا اور اپنی احتیاط خود کریں, ورنہ عید کے بعد کرونا کے دوسرے فیز کے لیے, دوسری ہائیک کے لیے پھر تیار ہو جائیں. یہ ہمارے آج کے موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مسعود صاحب. میاں عمران مسعود صاحب جو ہے سابق وزیر تعلیم ہیں, آج کل یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کو انتظامی طور پہ اور اکیڈیمکلی بھی جی لک آفٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں وہاں پہ لیکچر کے لیے انہوں نے کبھی نہیں بلایا لیکن خود یہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, چنگا جی بچیاں ساڑھے کو محفوظ رکھو. اور ان کے ساتھ ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں دن کے اور سینئر صحافی ہیں اور ہمدم درینا ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب, ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں روزنامہ دن کے. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف صحافی اور جنگ گروپ کے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن ایڈیٹر انویسٹیگیشن بھی ہیں اور انویسٹیگیشن سیل کے نام سے
ود صابر شاہ کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں, اور میری جو ہے وہ شاہ صاحب کی جو ویلاگ ہوتے ہیں ان سے بڑی رہنمائی ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ سید صابر شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. آج کا موضوع اپنا چونکہ قرض کی بات ہے, اور پٹی صاحب آپ کی اجازت سے پیر صابر شاہ صاحب جو ہیں ان سے بہتر کون اس موضوع کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے. شاہ جی, یہ جو بات میں نے عرض کیا انٹرو کے اندر کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 5,000 ارب روپیہ واپس کیا ہے 2 سالوں کے اندر اور 10,200 ارب روپیہ تازہ لیا ہے, تو چلیں 5,000 ارب تو واپس چلا گیا, باقی 5,200 ارب روپیہ کہیں لگتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آیا. اگر آپ کو نظر آیا تو میری رہنمائی فرمائیے. نہ کوئی پروجیکٹ شروع کر سکے ہیں 5,200 ارب کے اندر, اس پہ تو نہیں چھوٹیں گے نا کہ جناب انہوں نے پچھلوں وہ تو 5,000 ارب پچھلے واپس کر دیے نا جی انہوں نے, تو باقی 5,200 ارب کہاں گئے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کوئی اپنے گھوڑے دوڑائیے خیالات کے. رضی صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب ہم بزنس رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو فیڈرل بجٹ اور پنجاب کے بجٹ میں سے بہت ساری چیزیں ڈھونڈ لیا کرتے تھے جو انہوں نے فٹ نوٹس میں لکھی ہوتی تھی, ایکچول بجٹ وہی ہوتا تھا. جہاں تک فگر فجنگ کی بات ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا پاکستان میں. آپ کو یاد ہے یہ ہمیشہ سے فگر فجنگ ہوتی رہی ہے بجٹس کے اندر, ایک گمکری اور ایک سٹیٹسٹیکل کواگ مائر یعنی دلدل میں لوگوں کو پھنساتے رہے ہیں, لوگ سمجھتے نہیں رہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ میڈیا چیخ چیخ کر تھک گیا, ہم چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے کرتے تھک گئے, اور بالآخر وہ ٹائم آیا جب میڈیا پہ سینسرشپ ہی اتنی لگ گئی کہ اگر واقعی فرض کیجئے کو بجٹ پڑھ کر سمجھنے والا ہو, مجھے نہیں لگتا اس وقت پاکستان میں ہمارے جو اینکر حضرات ہیں وہ 5-7% سے زیادہ بجٹ کو پڑھنا جانتے ہوں گے. سو چیزیں چھپتی گئیں, ان کے حوصلے بلند ہوتے گئے. I'm not just talking about the PTI government, I'm talking about everybody. آپ بجٹ آپ بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی بنا سکتا ہوں. We have spent a lot of time in this context. اب آپ نے بات کی کہ جی بوروئنگ, یار پیسے کہاں گئے اس کا تو میں نے جواب دیا کہ فگر فجنگ ہے, یہ حکومت کے اخراجات پہ ہی خرچ کرتے رہے ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے جو ٹیکسز ہیں یہ آپ زیادہ کلیکٹ نہ کر پا رہے ہوں, آپ کے اخراجات زیادہ ہوں, تو اس کو ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں بخوبی طور پہ, ممکن ہے اسے فائننس کر رہے ہوں. اب گورنمنٹ بوروئنگ سے ہوتا کیا ہے, میں بہت جلد کچھ ٹیکنیکل جارگن کچھ لوگوں کے لیے پیش کر کے تو پھر ہم عام گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے, گورنمنٹ بوروئنگ افیکٹ کرتی ہے انویسٹمنٹ کو, اس سے ٹریڈ امبیلنس ہوتا ہے, فسکل پالیسی ایڈورس ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ جیسے میں نے کہا اس میں فرق پڑتا ہے, اکنامک گروتھ بجائے بڑھنے کے کم ہو جاتی ہے, پرائیویٹ سیونگز کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. نیشنل سیونگ سینٹرز میں حالات دیکھیں کیا ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پیسے جمع بھی کرائیں تو بہت ہی کم پیسے مل رہے ہیں. گھروں کے اندر لوگوں کے پاس پیسے نہیں بچ رہے کیونکہ دس از اے ویشس سرکل آف پاورٹی. اب ٹریڈ امبیلنس کی بھی میں نے آپ سے بات کی. سو یہ کچھ امپیکٹس ہیں, ان کو میں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ایک زہر کا انجیکشن ہے بیسیکلی گورنمنٹ بوروئنگ. جہاں تک پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بوروئنگ کی بات ہے تو یہ فگرز بہت زیادہ سٹارٹلنگ ہیں, حیران کن ہیں, تشویشناک ہیں کہ یہ پیسے انہوں نے کہاں خرچے ہیں. کہیں تنخواہیں تو نہیں دیتے رہے, کہیں پینشنز تو نہیں ادا کر رہے ان اداروں کے لوگوں کے جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو اربوں روپیہ سال کا کھاتے ہیں. پاکستان اسٹیل کا بھی پیچھے کیس آپ کے سامنے آیا کہ وہاں پہ کام ہے کوئی نہیں اور 20-25 سال سے لوگ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, دیگر کاروبار بھی کر رہے ہیں, خزانے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. سو یہ ایک وشس سرکل ہے, آپ کسی طرف سے بھی کپڑا اٹھائیں گے تو جو پیچھے چیز ہے وہ ننگی ہو جائے گی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی شرمناک پرفارمنس ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر قرضے لے کے ڈومیسٹک اور فورن یہ اپنے حکومت کی سائیکل چلا رہے ہیں تو یار یہ کام تو ایک موچی نائی اور درزی بھی کر سکتا ہے بیچارہ جو کبھی سکول نہیں گیا. یہ کون سا کمال ہے, آپ نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اکانومی کا, اوپر سے کرونا آ گیا, اللہ کی مار پڑ گئی, ایکسپورٹس مجھے بڑھتی نظر نہیں آتی. اور یہ جو وقتی طور پہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جی فورن ریمیٹنسز یعنی پاکستانی جو ورکر بیچارے باہر مزدور کماتے ہیں وہ واپس پیسہ بھیج رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا. میری سمجھ سے باہر ہے یار. امپورٹس تو لازمی کم ہوں گی, ظاہر بزنس ہے کوئی نہیں. اور بعد میں یہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت کم کر دیا بلکہ زیرو کر دیا. تو یہ چیزیں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی
ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں، بجٹ پڑھنے والا کوئی نہیں، بجٹ پہ بحث کرنے والا کوئی نہیں. اکانومسٹ آپ کے وہ ہیں جو میرے جیسے ہیں، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، میلتھس کی تھیریز، ریکارڈو کی تھیریز، کینز کی تھیریز، جو کہ صدیوں پہلے دفن ہو چکی ہیں کتابوں میں، وہ ہم ٹیلی ویژن پر بیان کرتے ہیں. اگر آپ کو میری گفتگو کے علاوہ کوئی سمجھ آتا ہے گورنمنٹ کی بوروئنگ کا جو تصرف ہے تو آپ مجھے بتائیے پیسہ کہاں لگا ہوگا. سڑکوں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ہیلتھ کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. وہ اس گورنمنٹ کی بنیاد ہے چندے پہ. یار ہر چیز پہ آپ چندہ مانگتے ہیں، فرض کیجئے لوگ چندہ دیتے بھی ہیں، تو پھر پیسہ کہاں لگا سرکاری؟ پیسہ کہاں ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے؟ بالکل شاہ جی، آپ کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں اس موضوع کے اوپر. اپنا عمران مسعود صاحب اتحادی ہیں آپ جس پارٹی کے منسٹر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ تھوڑا سا رگڑیے نا. پیسہ گیا ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، گیا کتے؟ انہیں کیا سی نا جی کہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، گیا کتے؟ پیسہ گیا کہاں؟ دیکھیں، پیسہ پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی فسکل مینجمنٹ کرتی ہیں، اور پی ٹی آئی کا اور اس حکومت کا یہ ہمیشہ سے کہنا ہے کہ ہمیں وراثت میں بہت زیادہ لونز ملے ہیں جو کہ ہم نے لونز اتارنے ہیں. لونز کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، کہ ہوتے ہیں ایکسپینسو لونز ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور وہ مجبوری لائک 14% 14% ہے نا جی. ایک زمانے میں تو 20-22% گورنر تھا. نہیں 20-22 تو کبھی بھی نہیں رہا. چھوٹا سا ایک لون تھا، میں پرانی بات ایک کر رہا ہوں. اچھا. تو اب اس پہ یہ ہے کہ یہ لونز اتارنے بڑے ضروری ہے جب آپ فسکل مینجمنٹ کرتے ہیں، جب آپ ملک کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، آپ اپنا سارا دیکھتے ہیں کہ اب ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم نے ہیوی لونز جو ہیں اس کو ہم نے اتارنا ہے، اور ہم نے اپنی فسکل مینجمنٹ کرنی ہے، اور اپنے اخراجات کو جو ہم نے وہ کم کرنا ہے، اور پیسہ جو کرپشن میں کھایا گیا اس پیسے کو لا کے ہم نے واپس اپنے ایکسچیکر میں لگانا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ ساری گاڑیاں جو بیچ دی گئی تھیں اور بھینسیں بیچ دی پرائم منسٹر ہاؤس سے جو ہے وہ ٹینشن دیکھیں نا اپنا رضی صاحب. 50 روپے والا ہیلی کاپٹر چلا لیا، 50 روپے فی لیٹر کلومیٹر والا. بھینسیں بیچ دی. اپریشیٹ کریں نا آپ انٹینشن کو اپریشیٹ کریں. میں تو اپریشیٹ آج بھی کل میں نے خبر دیکھی کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو اپنا اخراجات کم کیے ہیں، وہ پیسہ ایکسچیکر میں واپس جمع کرایا. پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کم ہوئے ہیں، آسٹیرٹی پلان جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو اب سبسڈی دی گئی ہے اپنا یہ اورنج ٹرین پہ دی گئی ہے، جی ٹھیک ہے، یہ بہت غلط. 450 بلین روپیز کا ایک پروجیکٹ لگایا گیا ہے، بہت اچھا کیا حکومت نے. جس کو چلانے کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی تو بجلی آپ کو چاہیے ڈیلی. صحیح کہہ رہے. اب اس کو چلانے کے لیے 10 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ کیبنٹ پنجاب نے اس کو پاس کیا تاکہ ہم سبسڈی دے دیں. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے آپ کو سٹیبل کرتی ہے، کہیں سے لون لیتی ہے، لون لے کے کہیں سے لون اتار دیتی ہے. تو یہ فسکل مینجمنٹ کرنی. اب 160 بلین ابھی دیا احساس پروگرام کے تحت دیا، اور ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا ابھی حالیہ جو فیڈرل بجٹ اور جو پروونشل بجٹ تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب نے بڑی زبردست اس زمانے میں ایک اپنی فسکل پلاننگ بنائی تھی. اس وقت انٹرسٹ ریٹ اور اپنی ڈیٹ جو سروسنگ تھی اس پہ بھی بڑا کام کیا، اور اس پہ انفلیشن کو کم کیا، اور امپلائمنٹ کو بھی بہتر کیا، وغیرہ وغیرہ انڈیکیٹرز بڑے زبردست تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ اس پہ زیادہ کام کیا جا رہا ہے. اور پیٹرول کے حوالے سے آپ نے دیکھا، بجلی کے حوالے سے دیکھا، آئی پی پی کا جب یہ فورنزک آڈٹ کروانا آٹا چینی بھی گنوانے سے. جی پیٹرول اور بجلی کے علاوہ آٹا چینی کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا. تو جہاں سے بھی کوشش ہو رہی ہے وہ کرپشن کو روکا جا رہا ہے، اخراجات کو کم کیا جا رہا ہے. پیسہ تو نہیں ہے نا ایکسچیکر میں، یہ حقیقت ہے، پیسہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ کی انکم تو بہت کم ہے، ٹیکسز آپ کے کلیکٹ ہوتے نہیں، آپ کا نیٹ جو ابراڈ ہوا ہے، لیکن وہ ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. نہیں اتنے نہیں ہوئے جی جتنے 2018 میں ہوئے تھے. ابھی تک موجودہ حکومت 2 سال میں وہاں تک نہیں پہنچ پائی جی. بس پھر آپ دیکھ لیں اس میں اب اپنا کوئی نہ کوئی ایسی نااہلی بھی تو ہوگی دیکھیں نا. آپ اپنا یہاں تو آپ ٹیکسز لگا دیں، بہت زیادہ ٹیکسز. 800 ارب روپے کے تازہ ٹیکسز لگائے ہیں جی اگر اس آپ بجٹ کے. ابھی میرا تو خیال ہے یہ ٹیکس فری بجٹ دیا گیا نہیں، 800 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے ہیں. کلیکشن کی ریکوری کا ٹارگٹ انہوں نے 4950 ارب روپے کر دیا نا جی. اب جتنا آپ کی کٹی ہے اس میں ہی آپ نے کھیلنا ہے نا. اب آپ مزید آپ اپنا اگر آپ بہت زیادہ ایکسپینسو پروجیکٹ لگا دیں ٹھیک ہوگا، اس سے بھی کام خراب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب، یہ میں جی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہی مجھے سمجھا دیں کہ ظاہر ہے کہ قرض ہم لیتے جا رہے ہیں
اور آدھا کا ہم دے دیتے ہیں پرانے قرض اتارنے میں، آدھا کا ہم خرچ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھمالے ڈالتے ہیں. بھئی جب آپ نے قرض لے کے اور ڈیفیسٹ فنانسنگ کر لی ہے تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو یا دوسرا خسارہ ہو وہ تو کام ہو جائے گا نا جی. پھر جب آپ نے قرض لیا ہے، جب فگر ریویل ہوں گے جو کہ ہوئے ہیں تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ آپ نے کرتوت کیا گھولی ہے. تو وہ جی یہ ہے کہ اب وہ پیسے لگتے ہوئے کہیں نظر نہیں آئے 5,000 ارب روپیہ. تو کیا حکومت نے تنخواہوں میں وہ پیسے، میں آپ سے ویسے آئیڈیا لینا چاہ رہا ہوں، حکومت نے تنخواہوں میں روڑ دیے ہوں گے؟ آخر گوگل، تانیہ گوگل والی بھی ہے، اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں جی جو آئے ہوئے ہیں باہر سے نوکریاں کرنے کے لیے، بھاری بھرکم ان کے تنخواہیں ہیں، الاؤنسز ہیں ان کے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ. تو کہاں گئے ہوں گے آپ کے خیال میں بھٹی صاحب؟ دیکھیں رضوان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو قرضہ تھا ہمیں وراثت میں اتنا ملا، بالکل ٹھیک ہے، ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک چلتی ہوئی معیشت ملی، آپ کو چلتی ہوئی صنعت ملی، آپ کو چلتی ہوئی زراعت ملی، آپ کو چلتے ہوئے جو سمال آپ کی بزنس انٹرپرائزز ہیں وہ ملے، اور ملک چلتا ہوا آپ کو ملا تھا. اگر قرضے تھے تو یہ اکانومی جو ہے رن کر رہی تھی. میں نواز شریف کے دور کا سب سے بڑا ناقد تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ میٹرو بسز کے میرا یہ خیال تھا، میری ذاتی رائے تھی کہ یہ پیسے ان کو اس کے اوپر لگانے کے بجائے ہاسپٹلز کی حالت بڑی خراب ہے وہاں پہ لگانے چاہیے، ان کو تعلیم پہ لگانے چاہیے. اس گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پالیسی تھی، صحیح تھی یا غلط تھی یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، ہم نے تو اپنی اس کے اوپر اوپینین یا رائے دینی ہوتی ہے. لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں چلتی ہوئی ملی تو وہ کیوں بند ہو گئیں؟ معیشت کیوں برباد ہو گئی؟ آپ کی صنعت کا کیا اثر ہوا؟ آپ کی زراعت کا کیا اثر ہوا؟ آپ کے سمال جو یہ بزنس انٹرپرائزز ہیں یہ کیوں بند ہو گئے؟ بھائی جواب دو. آپ کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں تھی، لیکن آپ نے شوکت عزیز کی بات کی اور پرویز مشرف کے دور کی. ایٹ لیسٹ وہ بڑے کنسسٹنٹ تھے اپنی پالیسیز کے حوالے سے. رضوان رضی صاحب، پرویز مشرف صاحب نے جب فیصلہ کر لیا، بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی، اس کے اوپر الگ بات ہو سکتی، لیکن معیشت کے حوالے سے جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایک ایسا پرائم منسٹر لے کے آنا ہے جو معیشت کے اوپر توجہ دے. شوکت عزیز کو ایز اے مینیجر لایا گیا، وہ معیشت کو سمجھنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو مینیج کیا. مینیج کر کے جس دن انہوں نے چھوڑا اس دن آپ جی ڈی پی دیکھیں آپ کا کہاں پہ تھا، اور ڈی اسٹیبلٹی جو آئی آخر میں اس کو بھی پاکستانی معیشت سسٹین کر رہی تھی. تو اس کے بعد جب سے یہ آئے ہیں آپ تو ان کو دیکھ لیں، پہلے اسد عمر اینڈ کو لگایا، پھر ان کو اس پوری ٹیم کو ریورس کیا، ایک نئی ٹیم لگائی. اب وہ نئی ٹیم کے نیچے جو لوگ لگائے وہ ایک اپنی پالیسی چلا رہے ہیں. تو دیکھیں آج تک یہ اپنی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے، ویسے تو کسی کے حوالے سے بھی کنسسٹنٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ معاشی پالیسیوں کے حوالے سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. دوبارہ اسد عمر کو ان کیا گیا، ان پٹ لینا شروع کیا گیا مختلف جگہوں کے اوپر، اس کی مشاورت جو ہے معیشت کے حوالے سے بڑھی. تو رضوان صاحب، جو ٹیم کام کر رہی تھی اس کے اندر ایک عدم تحفظ یا آپ کہہ لیں کہ اختیارات کے اندر مداخلت کا جو ہے وہ تاثر پیدا ہوا، اور پھر اسد عمر کو اپنے ہی لوگوں سے بے عزت کروانا شروع کر دیا. تو بھائی آپ کیا کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ تو 2 سال کے اندر یہ نہیں فائنل کر سکے کہ آپ نے ایف بی آر کے کتنے چیئرمین تبدیل کیے. خالی دیکھیں نا، آپ مینجمنٹ دیکھیں، آپ نے آئی جی کتنے تبدیل کیے، سیکٹریز کتنے تبدیل کیے، انفارمیشن منسٹر کتنے تبدیل کیے، کے پی کے اندر کیا کیا آپ نے جو ہے وہ چینجز کی، پنجاب کے اندر کیا کیا کی. تو یہ ایک پوری اگر آپ لسٹ دیکھیں نا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیڈ گورننس، بیڈ چوائسز، اور کسی سے مطمئن نہ ہونا، اور اپنے منسٹروں کو آپس میں لڑا دینا، اور ایک کو کہنا کہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرو، یہ پرائم منسٹر صاحب کا وتیرہ ہے، اور اسی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. آپ کو بہت سارے اس وقت انفارمیشن کے اندر 5 بندے لگائے ہوئے ہیں، 5 بندے کون سے، شہباز گل صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں. اس کے بعد چاند صاحب تو چھٹی چلے گئے، چلو جان چھٹی. باجوہ صاحب ہیں، اس کے بعد آپ کے شبلی فراز صاحب ہیں، نیچے ایک صاحب اس کو کیا کہتے ہیں وہ آصف سلیم باجوہ صاحب بنائے ہوئے ہیں. نہیں جی نہیں، وہ فہد ہارون صاحب ہیں، ایک مارکیٹنگ میں ہوا کرتے تھے. تو 6 لوگ ایک جگہ پہ لگا کے، اور 6 بندوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، کسی ایک کو بھی کام پہ نہیں لگایا ہوا.
تو جب آپ اس طرح کی معیشت کے اندر بھی یہی ہوا، ٹھیک ہو گیا، اسی وجہ سے آپ کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں آئی. کبھی آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، پھر نہیں جانا ہے، پھر جانا ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے آپ بہتری لا سکے. ایف بی آر کے اندر آپ چینجز کرتے رہے، ابھی تک کرتے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے رضوان صاحب جو فائنلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جو معاشی ابتری ہے اس کے اندر آ کر. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب، اپنا اسلان بھٹی صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی ہمت کی ہمارے عمران مسعود صاحب نے کہ پازیٹیو بات کرنے کی کوشش کی. ظاہر اکیڈمیا سے تعلق ہے تو پازیٹیو بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے جتنے بھی حامی ہیں ان کی جو صورتحال اب نظر آتی ہے کہ جب بھی ان سے اکانومی کے اوپر سوال ہوتا ہے تو وہ گزشتہ حکومت کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا یار، مطلب مناسب نہیں لگتا، لیکن شہباز گل سے شروع ہو جائیں. ہر بندہ، ظاہر ہے یہ تو الائی ہے نا، ایکٹیو پالیٹکس میں تو اب خیر نہیں ہے، لیکن کر رہے تھے، آرگومنٹ کر رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے کسی حامی سے آپ اکانومی کی صورتحال پوچھیں تو وہ گزشتہ حکومت کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا. اس کے پاس اپنی کوئی اچھی بات کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ مخالفین کو گالیاں دیں. یار پیسے ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں تو گئے کدھر نہیں؟ رئیس صاحب ایک وہ بڑا مشہور لطیفہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بندہ تھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس نام کے کپڑے تھے، اور بیری کے درخت پہ چڑھ کے بیر کھا رہا تھا. کسی نے سے پوچھا بھائی جان شوق کی، انہوں نے کہا دو ہی، اچھا کھانا اچھا پہننا. تو اب بات یہ ہے کہ جی ہمارے جو پی ٹی آئی کی جو حالات ہیں وہ بھٹی صاحب چونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ناقد ہوں ان کا بڑا، میں ان سے اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا کیا چیزیں ہماری بند ہوئیں. پیسے کا آپ نے پوچھا کدھر گئے، پاکستان سٹیل مل بند، پی آئی اے بند، ریلوے بند، اسکول بند، صحت بند، ٹرانسپورٹ بند، پیٹرول بند، آٹا بند، چینی بند، ادویات بند. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہم نے بند کر دیا. نہیں ہم نے لگتا ہے تسی اس وقت بند ناشتہ کر گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ نے وہ میرے محترم وائس چانسلر صاحب فرما رہے تھے عمران مسعود صاحب کہ جی وہ صدر کا ایوان صدر کا اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچ کم ہو گیا، میں بالکل ان سے 1 لاکھ نہیں 1 ارب 1000 ارب جو ہے نا ان سے متفق ہوں کہ جب کام ہی کوئی نہیں ہونا وہاں پہ تو اس کو تو بند ہونا چاہیے. وہ جب میٹنگ ہی کوئی نہیں وہاں پہ تو پھر اس کو کیا فائدہ اس کا؟ جب صدر صاحب نے کرنا کچھ نہیں، پرائم منسٹر صاحب سے کچھ نہیں. مراد سعید صاحب تو آپ کے دوست ہیں جی، اس کے بارے میں تو آپ بات زیادہ اچھا کریں گے. اب رہی بات کہ وہ پیسے گئے کدھر، اب وہ پیسے ادھر گئے جی کہ ہم نے 24 لاکھ روپیہ ایک کورونا کے مریض پہ خرچ کر دیا ہم نے. وہ پیسے اصل میں ادھر لگ گئے سارے ہمارے. وہ اگر اللہ کی طرف سے اس کی لکھی ہوئی تھی بڑی تو وہ بڑھ کے تو وہ چلا گیا گھر، لیکن حکومت نے 24 لاکھ روپے میں اس کو ایک N95 ماسک دیا، ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس کی ٹیک کیئر کی 14 دن اس کو بسے ہوئے چاول اور گلا ہوا کون، وہ بڑا مشکل کام ہے. وہ چاول آپ وہ پکا نہیں سکتے گھر میں کسی بھی، لیکن انہوں نے پکا کے کھلائے بھی لوگوں کو. اس میں چکن بھی تھا، اس میں اتنی بڑی بوٹی تھی، اتنی بڑی بوٹی. اچھا کچی سی ہوگی ویسے، وہ جیسے بھی تھی بوٹی تھی. اب اس کے بعد وہ جو پانی وہاں پہ ان کو ملتا رہا، باتھ روم جو ملتا رہا، جس طرح وہ کرکٹ اندر کھیلتے رہے بچے، وہ سارا، اور جو بیڈ تھا اس کے بعد وہ کہا گیا جی کہ دیکھیں اسی دکھ کے پیش نظر ہم نے وہ ہسپتال بند کر دیا ہے، اسی لیے میں ادھر ہی آ رہا تھا، وہ بند نہیں ہوا. صحیح صاحب وہ بریک پہ آپ چلے جائیں. آخری صرف بات یہ ہے آخری 1 سیکنڈ میں کہ وہاں پہ ہم نے کوئی کرایہ نہیں دیا. ہم کلیریفیکیشن اسی چیز کی دیتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے چابہار بندرگاہ کی. پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بدقسمتی سے یا کوئنسیڈنٹلی آج دوسرا موضوع بھی اکانومی کا ہی ہے. شاہ جی، چائنا نے ایران کو کہا ہے کہ انڈیا نے چابہار میں جتنے پیسے خرچ کیے ہیں، میں صابر شاہ صاحب سے سوال کر رہا ہوں، جتنے پیسے خرچ کیے ہیں ایلو پھڑو دے منہ تے مارو تو انڈیا کو یہاں سے نکال دیں. اب اگر چائنا چابہار ٹیک اوور کر لیتا ہے، دیر از ہائیلی لائکلی کہ اگر وہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا گوادر گیو؟ سر ٹیک اوور نہیں ہوگا، ان کا بزنس انٹرسٹ ہوگا. ایرانی قوم بڑی خوددار قوم ہے اور اپنی سوورنٹی کو بہت بہتر سمجھتی ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جو دشمنی ہے وہ آپ کو 1962 کی جنگ سے بھی پتا ہوگا، جب بہت مارا انڈیا کو چائنا نے. وہ ہماری اور چائنا کی دوستی سے زیادہ پرانی ہے ان کی دشمنی.
अच्छा, फिर आ गया चाइना का बिजनेस इंटरेस्ट। चाइना का जब बिजनेस इंटरेस्ट आता है तो दुनिया का सबसे गहरा पोर्ट गवादर है, जो जिसका फासला उसके चाइना के इलाकों से बहुत ज्यादा कम है। इससे पहले तो आपको पता है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है और दुनिया का दूसरा बड़ा यूजर है। और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, कहाँ से माल आ रहा था? स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, ये एक ऐसा समंदर है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है। यहाँ सोमाली बहरी कजाक भी हैं, पायरेट्स भी हैं, यहाँ इंडियन नेवी शिप्स भी हैं। ये सूट नहीं कर रहा था चाइना को, फासला भी ज्यादा है, महंगा भी पड़ रहा था। सो ग्वादर पे उनकी नजर भी थी और ग्वादर बहुत ज्यादा उसके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हैं। फिर चाइना का बहुत पैसा इधर लग गया हुआ है, सी पैक अंडरवे है, तो जाहिर है कि चाइना ने एक तो पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी और इंडिया के साथ उनकी हाल ही में आपने देखा कि तिब्बत के करीब काफी कशमकश भी हुई, उन्होंने इंडियन फौजियों को मारा भी, कान भी पकड़वाए। सो ईरान के साथ भी वो करना चाहेंगे स्ट्रेटेजिकली। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्वादर और चाबहार का फासला 170 किलोमीटर, लेकिन ग्वादर में अल्लाह ताला ने कुछ कुदरती एडवांटेजेस दिए हैं जिसका पता पाकिस्तान को 1954 में लगा। 1954 हमने अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे को कहा कि हमारी कोस्ट लाइन के मुतालिक बताइए कि ये हमारे साहली पट्टी कैसी है। उन्होंने कहा जी अगर ये ग्वादर आपके पास हो तो क्या ही बात। ग्वादर उस वक्त ओमान के पास था 174 साल से, भूखा नंगा ओमान था, खाने को रोटी नहीं थी। हमने सिर्फ $3 मिलियन में डील की। मलिक फिरोज खान हमारे वजीर आजम थे और आगा खान ने बहुत ज्यादा चंदा दिया इसके लिए। अल्लाह का फजल है कि सितंबर 1958 में ग्वादर हमारे पास आ गया। उसके बाद बहुत साजिशें हुई क्योंकि दुनिया को पता था ये डीपेस्ट पोर्ट है, इसके एंकरेज बहुत आला है, पोर्ट बहुत खूबसूरत है, इसकी स्ट्रैटेजिक जो है एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल चाइना के साथ हमने सी पैक का मुआहिदा साइन किया जिससे हमें बहुत फायदा था। एक तो इंडिया के साथ हमें शतरंज खेलने के लिए एक मोहरा, बहुत ही आला मोहरा चाहिए था, वो चाइना। दूसरा, बलोचिस्तान में डेवलपमेंट चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, ये उसी वक्त ही पूरा हो सकता था जब हमारे पास चाइना जैसा एक बहुत ही आला पार्टनर होता। अब ये आने वाले 20-30 साल बाद पता लगेगा कि चाइना पाकिस्तान में कितना छा गया, कितने चाइनीज आ गए, कितने यहाँ पासपोर्ट ले गए, कितनों ने शादियां कर ली और क्या क्या गफले कर लिए, ये 20-30 साल बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हमें इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, उम्मीद है कि वो ताल्लुकात भी बेहतर होंगे चाइना के ईरान में इन्वेस्टमेंट के साथ। सो मैं इसको हर दोनों सूरतों में काफी पॉजिटिव देख रहा हूँ डेवलपमेंट। हमें भी 4 पैसे मिलेंगे उन बलूचिस्तान के इलाकों में जहाँ सड़क बनाने के लिए मजदूर जाए तो उसको मार देते हैं, अब सड़कें बनेंगी भी, बहुत सारा डेवलपमेंट भी होगी, फार्म टू मार्केट टाइम कम है, आपकी पॉजिटिव बातें, टाइम कम है। मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भट्टी साहब मुख्तसरन बताइएगा कि चलें अब इंडिया का वहां से रगड़ा तो निकल गया, तो कितने अगली बारी साड़ी तो नहीं है मुमताज भट्टी साहब? देखिए रिजवान साहब, ये जो लड़ाई थी ना, जो अफगानिस्तान की जो है संगलाख चट्टानों से शुरू हुई, ये अब समुद्रों का रुख करती नजर आ रही है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, सारा जो इशू है साउथ चाइना सी के ऊपर जो जोर लगा रहा है अमेरिका। कल पोम्पियो की स्टेटमेंट आप पढ़ें, बड़ी उसने डिनाई कर दिया है कि चाइना के कोई राइट्स हैं साउथ चाइना सी के ऊपर, और उन्होंने कहा ये बढ़ चढ़ के क्लेम करते हैं और इनका कोई यहाँ पे राइट नहीं है। इट मीन कि अब इसके ऊपर जो है वो आगे ये कन्फ्लिक्ट आगे राइज कर सकता है। और आप नेवल जो उनकी तैयारी है अमेरिका की, जिस तरह से बैरी बेड़े लेकर आए हैं वहाँ पर, वो आप देख लें जो सूरत हाल है। और देखिए जब से इन्होंने इंडिया को इस रीजन के अंदर अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो अनाउंस किया था, उस वक्त से खतरे की घंटी बजी थी कि बिल आखिर ये चाइना के गिर्द जो है वो घेरा टाइट करेंगे। वो अब उन्होंने किया हुआ है। अब ये लड़ाई किस तरफ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अफगानिस्तान वाला अड्डा तो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, यहाँ पे कितने कामयाब होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़े कन्फ्लिक्ट में तब्दील होने, चाबहार का मामला जो है वो इंडिया को निगलना भी इतना आसान नहीं है। और ये उनकी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, उनके एग्रीमेंट से ईरान के साथ। और मुझे लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर ईरान अपने जो जमीनी हकायक है उनको देखते हुए वो चीज की तरफ जाएगा। उनको ये सूट करता है। अमेरिका के साथ एनमिटी भी है और हाल ही में उनके वहां पे एक अटैक भी हुआ जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ खबरों में। रिजवान साहब, ये लड़ाई जो है ये अब आगे चलती नजर आ रही है। एक वक्त था, मुझे सिर्फ एक आधा मिनट और दे दें।
کہ مرحوم مجید اپنا حمید نظامی صاحب نے مجید نظامی صاحب نے اپنے اخبار کے اوپر چھاپا کرتے تھے افغان باقی کو سار باقی، اور ان کے اوپر بڑا پریشر آیا، مجھے ذاتی طور پہ معلوم ہے کہ یہ ہٹائیں، مشرف صاحب کا دور تھا اور دہشت گردی خلاف لڑائی میں ہم امریکہ کے اتحادی تھے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کوسار تو بچ گیا، افغانستان بچ گیا، کوسار بچ گیا، اب لڑائی کا رخ جو ہے اور اس کے جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آگے ہماری پوزیشن جو ہے، جو سی پیک کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں ہم جو آپ نے رکھا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، ہمیں وہاں پہ اپنی پوزیشن جو ہے ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ میرے خیال ہے اگلے سیگمنٹ میں ہی اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اس میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور جو ہم 3 سال کے لیے اس کے اوپر بند کر کے اسے بیٹھے رہے ہیں، اب اسے بحال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اپنا میاں صاحب، یہ جو اس وقت ہے، ظاہر ہے کہ ایران، میں وہی سوال وہی جگہ پہ کہ ایران ہمارا ایک آلٹرنیٹو ہوگا یا ہمارا پارٹنر ہوگا ایز اے مین الائی آف چائنا؟ دیکھیں، ایران ول بی سرٹنلی ہمارا پارٹنر ہوگا۔ ایران کے ساتھ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ بھی ہم نے شروع کرنا چاہا تھا، حالانکہ وہ انڈیا نے بنا لیا، ہم نہیں بنا سکے۔ ہاؤ ایور نہیں، ایران نے بنا لیا، انڈیا تو بیک آؤٹ کر گیا تھا اس میں، ہم بھی اس پہ نہیں زیادہ کام کر سکے۔ دیکھیں، بات ساری اکنامک انٹرسٹ کی آپ کی، اور ہر کنٹری کو اپنا اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ پیارا ہوتا ہے، اور سی پیک جو تھا اس کا ایک ویژن تھا، اس کی ایک اسٹریٹجک ایک پوری پلاننگ تھی، جس میں جو اس کا فوکل پوائنٹ جو تھا وہ ہمارا جو ہے نا وہ گوادر جو تھا اس کو بنایا گیا تھا سارا۔ اب یہ جو جیونی اور اس کے بعد یہ چابہار کی آپ جو بات کر رہے ہیں، اس پہ اگر چائنا نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے یا ایران کے ساتھ کو کیا ہے، تو چائنا نے تو اپنا انٹرسٹ کو تو واچ کرنا ہے، صحیح، اور اس نے گوادر کو بھی واچ کرنا ہے۔ گوادر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے ساری ایکسپورٹ جو ہے وہ باہر ہونی ہے، صحیح، اور سارا انہوں نے اپنا جو مال ہے اس کو وہاں سے گزارنا ہی گزارنا ہے سارا۔ اب چائنا سے لے کے گوادر تک اس کے جو ہمارا لینڈ روٹ ہے اس کو بھی بچھایا گیا ہے، ٹرین بھی جو انہوں نے وہ پلان کی ہے۔ اب اس سارے روٹ کو، اس ساری ایکٹیویٹی کو پروٹیکشن بھی دینی ہے چائنا نے اور پاکستان نے، دونوں نے۔ ایک ایک 2 بٹالینز وہاں پر جو ریکروٹ کی گئی ہیں اور وہاں پر اس کو سامنے لگایا گیا ہے سارا۔ یہ ایک ایسا ویژن ہے جو کہ چائنا اور پاکستان نے اکٹھا اس میں پارٹنر ہیں۔ ایران کو بھی پارٹنر بنایا گیا، اور رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے اپنا ڈائیلاگ اوپن کیا ہے۔ ہم رشیا کے ساتھ کبھی بھی ہم نے بات نہیں کی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فورن پالیسی میں اب رشیا کو انہوں نے انوالو کیا ہے سارا، پچھلی حکومت نے بھی شروع کیا تھا، اس حکومت نے بھی کیا ہے۔ تو یہ جو نیکسس جو یہ نیا بن رہا ہے، اس کی بڑی تکلیف ہے اپنا انڈیا کو، اور بھی بڑے بڑے ممالک جو بڑے بڑے ان کو بھی بڑی تکلیف ہے، لیکن یہ چائنا اور پاکستان کے سروائیول کی بات ہے۔ اور اگر اس میں جیونی میں اگر وہ اسسٹنس مل جائے اپنا چائنا کی تو یہ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ آبویسلی ایران کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں۔ بھٹی صاحب، سنا ہے کہ ایران کے چائنا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی مالیت 400 ارب روپے ہے، 40 ارب روپے 400 ارب ڈالر ہے۔ وہ 40 اللہ دے بندے، وہ 40 ارب ڈالر نہیں سنبھالے گئے، آپس لڑائیاں پہ گئیاں، ٹھیک ہے، کھا گیا، ترنے دے دیتے ہم نے جا کے چائنیز کے صدر کے کہ نہ سی پیک شروع نہ ہو سکے۔ چائنا ایران میں تو زلزلہ آ جائے گا بادشاہ۔ رئیس صاحب، بس اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے نا اپنے معاشی مفادات ہوتے ہیں۔ چائنا نے اگر چابہار کو ٹیک اوور کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس میں حصے داری کر لی ہے قسم کی، تو اس نے یہ دیکھا ہے جی کہ اگر وہ چابہار تک اپنا سامان پہنچا لے گا تو وہ گوادر تک آلریڈی اس کے پاس موجود ہے۔ 170 کلومیٹر اگر سمندری راستے سے جہاز آتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ نوٹیکل مائلز میں اگر آپ کریں گے تو بہت میرے خیال تھوڑے سے ٹائم میں وہ وہاں سے یہاں پہنچ جایا کرے گا۔ یہاں سے اگر وہ بائی روڈ لے جاتا ہے سمندر سے تو ممکن نہیں ہے اس کو جانا اس سے آگے، تو اس کا ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ ملے گا۔ پاکستان ایران، اس میں فائدہ پاکستان کا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ چونکہ انڈیا یہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور آبویسلی چونکہ دیکھیے کہ نیچرلی جو ایران ہے، ہمارے ماضی میں تعلقات ان سے بہت اچھے تھے۔ جب رضا شاہ پہلوی یہاں پاکستان آئے تھے بہت اچھے تعلقات تھے بھٹو دور میں۔ ویسے کیسی بات ہے کہ 2 اسلامی بھائیوں کے درمیان صلح جو ہے وہ ایک ایسا چین کروائے گا۔ جی ایسے ہی ہے۔ ابھی جب اگر OIC کی جو کانفرنس ہے، OIC کا جو سمٹ ہے یا سیمینار ہے، اگر وہ انڈین فارن منسٹر کر سکتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور چین تو ہمارا دوست ہے، اور ڈیفینیٹلی
چائنا نے اگر یہ کیا تو اس نے ڈیفینیٹلی پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھا ہوگا. اس نے اپنا دیکھیں اس نے اپنا روٹ ایک پکا کیا ہے کہ ان کیس خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر گوادر سے کوئی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا اس کو پڑتا ہے تو کم از کم اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو. اور اس میں پاکستان کو جو سوچنا یہ چاہیے موجودہ جو ہماری ریاست پاکستان ہے, میرے سمیت, ہم سب کے سمیت, کہ ہمیں سی پیک کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکمل کریں تاکہ مزید اس میں ایکسٹینشن نہ ہو. کمال کر دو. آصم سلیم باجوہ صاحب نے انہی تے ٹویٹاں کر چھڑیاں نے کہ ہم سی پیک پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور کی کر رہے ہیں. رئیس صاحب اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سی پیک مکمل ہو چکا ہوا ہے. رئیس صاحب اگر آپ کے میرے سے ٹویٹ کرنے سے سی پیک ہوتا نا تو میرا خیال ہے یہ 18 میں ہی مکمل ہو جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. 3 سال پہلے جی وہ جو وہاں پہ سی ویو ہائی وے ہے, جو سی ویو جو روڈ ہے جہاں پہ جاتے ہوئے آپ سمندر کا نظارہ لیتے ہیں, 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے میاں نواز شریف نے وہاں پہ لائٹیں لگانے کا افتتاح کیا ہے, اور ہمیں سی پیک اتھارٹی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی 3.5 سال بعد لائٹیں لگ گئی ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ جو حکومت نے آج ٹوٹلی کہہ دیا ہے کہ 3.5 دن رہنا, جاگتے رہنا, اور جو بڑی عید ہے بقر عید ہے اس کے اوپر کھولنے کا جو اعلان کر دیا ہے. بٹی صاحب آج تو انہوں نے ہوٹل انڈسٹری کا بھی نوٹس لے لیا ہے, یہ جو شادی ہال اور کیٹرنگ کی انڈسٹری ہے, اس کا مطلب ہے وہ تو اپنے بزنس پہ فاتحہ پڑھ لینا, کیونکہ موصوف جس کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. جی ممتاز بٹی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. میں صرف 2 جملے جو ہے نا وہ آپ کے وہ پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سی پیک کے اوپر, ایک تو یہ کہ جو اتنا خوبصورت نقشہ ارسلان بھٹی نے پیش کیا نا کہ ایران ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی سانجی. او بھائی $3 ارب سعودی عرب کے, $3 ارب یو اے ای کے, وہ کہاں سے واپس کرنے ہیں آپ نے, اتنی آسانی سے آپ نے الائنمنٹ کر دی. اچھا سی پیک کے اوپر رضوان صاحب رکا ہوا تھا کام اور بڑا سلو, انتہائی جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا. لیکن 2 مہینے پہلے ہمیں ایک بریفنگ دی گئی, اس میں بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ عنقریب جو ہے وہ لانچ ہونے شروع ہو گئے. یہ ویسے آصم سلیم باجوہ نہیں کیے ہیں, اور باقی لوگوں کے اوپر جو ٹرسٹ کا لیول تھا چائنیز کا, وہ ہم لائیو بتا نہیں سکتے کیونکہ بارکیف کابینہ پاکستان کی ہے, اور ان کے بارے میں کیا رائے آئی ہوئی ہے یہ ایک فیڈرل منسٹر نے ہمیں بتایا, اور مطلب اس کے اوپر نہ ہی بات کرے تو اچھا ہے. اب آ جائے دیکھیں کرونا کے اوپر, انہوں نے دھمکی دی ہوئی تھی شادی ہال والوں نے کہ اگر آپ نہیں کھولیں گے اور سارا بازار آپ نے کھولے ہوئے ہیں جہاں پہ اجتماع ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ کریں گے مارچ اسلام آباد کی طرف اور دھرنا دیں گے فیض آباد میں. اب آپ کو پتا ہے فیض آباد دھرنے کا تو تجربہ ہے آپ کو کہ وہ گلے پڑ جاتا ہوتا ہے اور بڑا پریشان کرتا ہے, اور عمران خان سے زیادہ اس کو بہتر کوئی نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا یار بجائے اس کے کہ کوئی دھرنا شرنا کرے, پھر سپریم کورٹ میں کیس لگے, پھر نیا ڈرامہ لگے, ابھی تک وہ پچھلے ہی بھگت رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یار اس کو جو ہے ایک طرف کرو, اس لیے انہوں نے کھولنے کی منظوری دے دی. رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خود ہی دیکھیں, وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ 3.5 دن نہ رہو بھائی, اپنا بندوبست کرو. تو میرا خیال ہے کہ پبلک کو سوچ لینا چاہیے, ان کو ہی کچھ اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے. جس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں SOPs کی, تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو بچ جائیں گے. نہیں تو پھر دیکھیں کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے جن کے عزیز و اقارب ہوئے, پیارے ہوئے, ان سے پوچھے جا کے کیا حالات ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. یہ جو اس وقت حکومت نے کہہ دیا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے عوام جو ہیں وہ تو ایک بھیڑ چال اور ایک ریوڑ کا نام ہے نا. جب ایک دفعہ آج میں آیا ہوں, مجھے تو کسی کے منہ کے اوپر ماسک نظر نہیں آیا, حالانکہ اس کی دوسری آنی ہے جی, وہ پیک آنی ہے جی اس کی دوسری. ابھی گزارش یہ دیکھیے, میں تو دنیا کا ورلڈ میٹر بھی دیکھ رہا ہوں کہ 1.30 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انفیکشن ہوئی ہے کرونا کی, 6.25 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. پاکستان کا جب دیکھتا ہوں تو 2.25 لاکھ انفیکشنز بہت بڑی فگر ہے رضی صاحب. کہیں یہ 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب نہ چلی جائے اگست کے مہینے میں. اگرچہ جو سب سے جو حوصلہ افزا چیز ہے میرے لیے, بس میں اسی کو دیکھتا ہوں اور تھوڑا سا حوصلہ پکڑتا ہوں, وہ اموات کی شرح ہے, جو میرے خیال ہے کل 50 تھی, آج پھر کوئی 70 ہو جائے گی. 50 60 70
کافی حوصلہ افزا ہے کیونکہ یہ فگر 1.5 لاکھ تک چلی گئی. آپ کو پتا ہے کہ یہ میرے خیال ہے 150 تک چلی گئی تھی پہلے. جہاں تک عوام کی بات ہے آپ نے درست فرمایا, یہ باز نہیں آئیں گے. آپ کو کسائیوں کے کپڑوں پہ بھی خون لگا نظر آئے گا, بچے بھی بکرے لے کے سڑکوں پہ نکلیں گے, بچے قربانی بھی دیکھیں گے, وہ خون ہمارے کچنز تک بھی آئے گا, ہم باز نہیں آئیں گے, پہلی بات. سو مولانا کا کردار بہت ہی تشویشناک اور بہت ہی افسوسناک ہے. یہ کام مولویوں کا تھا کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ آپ ذرا دھیان کر لیں. بہرحال یہ چیزیں تو رکتی نظر نہیں آتی. باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ شادی ہال, ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھلنے سے پوری ہو جائے گی, کیونکہ ایئر کنڈیشن ماحول ہوگا. یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, لوگ ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں. ان موقعوں کے اوپر عید کا موقع ہوگا, پھر شادیوں کا موقع ہوگا, قریب قریب بیٹھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہال والا کیا کہے گا جی کہ میں 7 فٹ دور کرسی لگا دوں گا, یا ریسٹورنٹ والا کیا کہے گا پہلے میری 10 میزیں لگتی تھی اب میں صرف 3 لگا دوں گا. وائلیشن آپ کو 1 منٹ کے بعد نظر آئے گی. سو حکومت کی چیزیں بہت زیادہ افسوسناک ہیں. آپ دیکھیے جاپان میں کیا ہوا ہے. جاپان کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنسز فیل ہو گئے ہیں. نائی کی دکان انہوں نے بند کروائی, حالانکہ جاپان کو بہت زیادہ انفیکٹڈ کنٹری نہیں ہے, بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے ہیئر سلون جیسے میں نے عرض کیا بند کروائے ہیں. چھوٹے چھوٹے کاروبار انہوں نے بند کروا دیے ہیں. لوگ برباد ہوئے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے لوگوں کو گھروں میں پیسے دیے ہیں اور مناسب پیسے دیے ہیں, لیکن بہت سارے کاروبار بینک کرپٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی بینک کرپسی کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں, اور آنے والے 10-15 دن میں آپ کو اور پتہ لگے گا جب یہ والا انکیوبیشن پیریڈ ختم ہوگا کہ اکانومی کی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. بھوک ننگ, ابھی تو دنیا کی فگر آئی ہے کہ 1 کروڑ لوگ اور زیادہ بڑھ گئی ہے تعداد بھوکے لوگوں کی. میرے خیال ہے وہ فگر بھی 2 کروڑ تک جائے گی. اور آپ کے ہاں تو چونکہ کبھی کیلکولیشن ٹھیک ہوئی نہیں, اگر کبھی ہو جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا پاورٹی جو لیول ہے, غربت کا جو لیول ہے, وہ تقریباً میرے خیال ہے اگست کے اینڈ میں ڈبل ہو جائے گا. آئی ریپیٹ رضی صاحب, وہ تقریباً ڈبل ہو جائے گا. ڈبل ہو جائے گا. میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی آن دا ریکارڈ ہیئر. ٹھیک 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 ٹھیک. میاں صاحب, عمران مسعود صاحب, ایک تو سچویشن انہوں نے دکھا دی ہے, لیکن بہرحال سوشل رسپانسبلٹی بھی تو کسی چیز کا نام ہے. بالکل ہے, سوشل رسپانسبلٹی عوام کو تو دکھانی چاہیے, اور عوام کو ایس او پیز جو آبزرو کریں چاہیے. دیکھیں ساری دنیا میں یہ گورنمنٹس جو ہیں وہ بیٹل کر رہی ہیں. کرونا ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری ایک سچویشن ہے. یہ پہلے تو کبھی آیا نہیں تھا. ڈینگی آیا, اس کے اپنے ایفیکٹس تھے, سارس آیا, اس کے بعد HIV آیا, ہیپیٹائٹس آیا, کو ایگزسٹ ہم لوگ کر رہے ہیں سارا. اب دیکھیں لاک ڈاؤن کھولو تب بھی قصوروار, لاک ڈاؤن کر دو تب بھی قصوروار. اور امریکہ نے اور جتنے یورپین کنٹریز انہوں نے بھی لاک ڈاؤن سب نے کیا تھا. وہاں پہ بہت بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ بھی بینکرپسی کی طرف جا رہی ہیں, ایئر لائنز جو ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں. یہ سارے ایفیکٹس یہ دنیا کے سملر ایفیکٹس ہیں جو پاکستان میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہماری تو اکانومی اتنی کہہ لیں اسٹیبل نہیں ہے, ہم تو ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتے کسی لاک ڈاؤن کا. تاجروں نے ہڑتال کر دی, اب وہ شادی گھر والوں نے ہڑتال کر دی کہ وہ دھرنا دے دیا ہے. اس کے بعد چھوٹے کریانے والوں نے کہا کہ ہمارا آپ کھول دیں, سبزی والی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, ریسٹورنٹس آپ کے بند آ گئے ہیں. سو ایوری انڈسٹری از ٹرائنگ کہ اس کے ادارے کھل جائیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن میں آ جائیں, چلے 3 دن کے لیے بند کر دیں, 3 دن کھو دیں. دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس ایشو سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. لیکن جو ابھی جو ذمہ داری جو عوام کی ہے وہ پوری ہمیں ضرور کرنی چاہیے. وہ پوری کرنی چاہیے. عوام ذمہ داری اپنی پوری نہیں کرتے تو کرونا پھیلتا ہے. دونوں طرف سے ہوتا ہے نا جی. دیکھیں یہ تو ڈیبیٹیبل رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسی کو بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. 160 ارب روپیہ صاف شفاف پہنچا دیا, ٹرانسپیرنٹ ٹرانسمٹ کر دیا, مل گئے 12-12 ہزار روپیہ, اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے. اب کھولو اپنا سڑکیں کھولو تب بھی لوگوں کو اعتراض ہے. تو بس اسی طرح روتے دھوتے ہم نے اسے گزرنا ہے اس سارے معاملے میں سے. دعا کریں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اللہ کرے. جی بھٹی صاحب, کام دعاواں تے آ گیا جی. رئیس صاحب وہ یہی ہے کہ آخر تو ہم نے خدا کی طرف ہی جانا ہے, لوٹ کے خدا کی طرف, اور ہم لوٹ کے ادھر ہی جائیں گے. تو ہمیں ان سے بھی کوشش یہی کرنی چاہیے, دعا یہی کرنی چاہیے. چونکہ ایک بات طے ہے کہ حکومت نے اپنے جملے بار بار, ہم روزانہ یہ جملہ بولتے ہیں ویسے, ساڑھے دینا رہنا جاگتے رہنا, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو چلیں جس طرح بھی ہے, ان کو اگر آپ تھوڑی سی سختی کریں گے. ہم ہی لوگ پاکستانی اگر موٹر وے پہ جاتے ہیں تو 120 سے اوپر نہیں جاتے, کہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے سارے پیسے ٹھک جائیں گے, ہمیں چلان ہو جائے گا.
اور وہی اگر ہم ملک باہر چلے جاتے ہیں وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, الٹی طرف ہم جانا ہے, لیکن ہم وہاں پہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ہم تھوک بھی نہیں پھینکتے, سگریٹ کا وہ جو راکھ ہوتی ہے وہ بھی زمین پہ نہیں پھینکنے دیتے, لیکن جی ٹی روڈ پہ ہمارا رویہ اور ہوتا ہے. لیکن جی ٹی روڈ پہ ہم آتے ہیں تو ہم پاکستانی بن جاتے ہیں فوراً. اب مسئلہ یہ ہے کہ رویے تبدیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور ہمیں کم از کم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کورونا وائرس موجود ہے پاکستان میں, اس کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہے, 1 مہینہ ہے, 15 دن ہے, جتنا بھی رہنا ہے, لیکن ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو عید پہ ہم نے ہلڑ بازی کرنی ہے جانوروں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, خدا را اس پہ کسی مفتی, کتنے سارے مفتی ہیں ہمارے بڑے اچھے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے, خدا را ان سے فتویٰ لے لیں, اگر جانوروں کے بغیر کام چلتا ہے یا کسی بھی طرح چلتا ہے تو وہ چلا لیں. مجھے نہیں پتا, میں عالم دین نہیں ہوں, ان سے فتویٰ لے لیں کہ اگر اس کا آلٹرنیٹ کوئی ہے, پیسے کسی کو دے دیے جائیں تو ہم اس دفعہ چلیں جانوروں پہ بھی تھوڑا سا اگر کچھ ہو, جن کا بچ جائیں کچھ ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے پیٹوں سے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, تو ہم وہاں پہ نہ جائیں. 2 کلومیٹر سے کوئی فرق نہیں پڑنا, وائرس نے جس نے آنا ہے ایک دفعہ, وہ ایک بندے نے جو لگا کے خدا نہ خواستہ اگر وہ ہمارے کہیں ارد گرد آ گیا تو 20 سے لوگ وہ افیکٹ ہوں گے, 20 کے بعد وہ 40 پہ جائیں گے اور 40 سے 80 ہو جائیں گے. آپ کی مہربانی ہے, ابھی بھی سدھر جائیں. اب ہاں جی, جی شاہ جی صاحب مجھے 1 منٹ دیں گے؟ جی جی پلیز. آدھا منٹ. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو میاں عمران مسعود صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں, اور ظاہرہ ممتاز بھٹی صاحب کو پہلے ہی سلام کر لیا تھا. دوسرا میں میاں عمران مسعود صاحب سے کہوں گا کہ ارسلان بھٹی ایک تیار شدہ پروفیسر ہے, ان کو ٹرائی کر کے دیکھیں آپ. جوش خطابت بہت اعلیٰ ہے, ریزننگ بہت اعلیٰ ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. بات ہوگی ان کے ساتھ. ممتاز بھٹی صاحب, عمران مسعود صاحب اور ارسلان بھٹی صاحب, تمام صاحب کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.